बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में आजकल बेपनाह खबरें ही खबरें हैं। नाज़रीन, ये व्लॉग गौर से सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक अच्छी खबर, कतर तल्लक के कौन क्या कर रहा है, हुकूमत किसकी है, फार्म 47 के जलियां से ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफाई मुआहदा तय पाया है। ये एक खुश आइन बात है। हर पाकिस्तान को हर उस बात पर खुशी होनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के असरात हों। यकीनन पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर कमजोर है, सियासी तौर पर कमजोर है, दो सूबों में दहशतगर्द है। ऐसे में वजीर आजम पाकिस्तान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुआहदा एक अच्छी खबर है। ताहम इसके तमाम तफसीलात सामने नहीं आई, मंदरजात आएंगे तो फिर उस पर तफसीली बात करेंगे। अगर एक पर हमला, दोनों पर हमला, तो फिर यकीनन जब भारत ने हमला किया था हम पर, लेकिन ये यकीनन इसको एक अच्छी खबर है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अडयाला जेल से चलने वाला एक खत जिससे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो एक तूफान बर्पा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खिलाफ तवक्को, खिलाफ ख्याल, खिलाफ सोच एक दबंग फैसला आज रिमार्क्स दिए। देखते हैं कि उस पर अमल होता है कि नहीं होता। चीफ जस्टिस ने अडयाला जेल में कैद बानी पीटीए इमरान खान, जो उन पर जुल्म सितम नाइंसाफी हो रही थी, उनके केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुन रहा था, ताहीरी हरबे बना रहा था, शिकायत का कहा, जेल रिफॉर्म्स कमेटी का जायजा लेने की यकीन दहानी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इमरान खान के हद का जायजा लेकर 24 घंटों में जवाब देंगे। लतीफ खोसा MNA। नाज़रीन, इस खबर के बाद कि चीफ जस्टिस 24 घंटे में जवाब देंगे, अगर इमरान खान के केस जो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है जल्द सुने जाते हैं, उसके बाद हुकूमत और कुछ लोगों की धोने लग गई कि कहीं चीफ जस्टिस को बड़ा फैसला ना दे दे। अल कादर का केस में इस्लामाबाद चीफ जस्टिस की गैर जानबदारी वादिया तौर पर हो चुकी है। एक तरफ साबक वजीर आजम पाकिस्तान, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने वाला इमरान खान, 3 कैंसर अस्पताल बनाने वाले का केस अल कादर, जिसका केस ही नहीं सुना जा रहा पिछले तकरीबन 9-10 माह से। दूसरी तरफ एक रिटायर्ड जनरल जिन्हें कल जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ओहदे से हटाया था, पीटीए के चेयरमैन को, उसे 24 घंटे के अंदर डबल बेंच ने बहाल कर दिया। कानून का दोना म्यार नहीं, इसमें बात साबिक चीफ वजीर आजम पाकिस्तान या रिटायर्ड जनरल की नहीं, अदालतों की। उन्हें देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। अगर इंसाफ के वो इतने चेहरे बना देंगे तो फिर लोगों का अदालतों पर एतमाद नहीं रहेगा। जस्टिस मुनीर हर दौर में जिंदा रहेगा। 45 साल बाद भट्टो को फांसी पर शर्माते हो तो आज क्यों नहीं हो रहे। अब देखना यह है कि बानी पीटीए इमरान खान के केस पर अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या अफरीदी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस जो 16वें नंबर पे थे, जब उन्हें मुबारक देने, उन्होंने कहा आपको चीफ जस्टिस नहीं बना रहे। उन्होंने कहा जो मुझे भेजा था वो बना लेंगे। क्या उन्हें कोई हुक्म सादर फरमाते हैं कि आपकी अदालत में वकील ईमान मुजारी के साथ भी होता है, उसकी हरासमेंट की वो दरख्वास्त देती है तो आप कमेटी चेंज कर देते हैं? क्या उनसे पूछा जाएगा? जबकि तारक जंगीरी, जिन्होंने कहा था मुझे ताकतवर हल्के इंसाफ करने से रोकते हैं, उनका यह कसूर था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने कहा कि सियाल इस्लामाबाद के तीनों हल्के हार चुकी है जो पार्टी फार्म 45 लाए, उस पर उनको धमकियां दी गई, उन्होंने काम से रोक दिया गया। ये जानमदारी देखकर मुल्क में इस वक्त अनारकी और इंतशार है और वकला भी एहतजाज कर रहे हैं। जहांगीर जदून ने भी सीसी फुटेज मांग ली है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तो तारक जहांगीर के बारे में कहा था अभी फैसला नहीं हुआ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस है, लेकिन अंदर जाके चैम्बर में फैसला दे दिया। लगता है कुछ बड़ा और उल्टने वाला है, कुछ तख्त उछाले जाएंगे, कुछ ताज गिराए जाएंगे। अब इसके इम्कानात वादिया तौर पर रोशन होते जा रहे हैं। नाज़रीन,
दूसरी तरफ पीटीआई के वकील लतीफ खोसाना का कहना है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद गुफ्तगू की उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई का खत जो अलीमा खां के जरिए भेजा था वो पहुंचा है। चीफ जस्टिस ने हमें सुकून से सुना और 24 घंटे के अंदर अंदर भी जो भी होगा इन्फॉर्म करेंगे। अल्लाह करे ऐसा हो, क्यों वे इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो फिर खाना जंगी और अनारकी के अलावा कोई बज़ाहिर सूरत हाल नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस के सामने जुडिशरी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे लतीफ खोसा। बानी पीटीआई और पार्टी के मुकदमात सुनवाई ना होने का मामला भी चीफ जस्टिस के सामने उठाया। बानी पीटीआई की अहलिया की जेल में रखा गया, इस हवाले से भी तफसीलात से बानी पीटीआई को 9/11 की कोठरी में 9/11 की कोठरी में रखा हुआ है। जेल रिफॉर्म के हवाले से भी मामले चीफ जस्टिस के सामने उठाया। जेल इसलाह पर चीफ जस्टिस ने इजाजत भी मांगी। जेल में सर से पांव तक तलाशी ली जाती है, इवन के बालों की भी तलाशी दी जाती है। बालों में क्या एटम बम आएगा, बंदूक आएगी, पिस्तौल आएगा, क्या आएगा? ये तो पुलिस अक्सर नाकों में पैसे लेने के लिए करती है। तलाशी हो तो बालों में झांकते हैं और इसके कई किस्से हैं और बात दूसरी तरफ चली जाएगी। नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी भी जेल में रहे मगर ऐसा तरीका नहीं अपनाया गया। नवाज शरीफ को गेस्ट हाउस की सहूलतें थी, 10-10 किस्म के खाने जाते थे, 50-50 लोग रोजाना मिलते थे, पर इमरान खान को ना बहनों से, ना वकला से, ना पार्टी क़यादत से मिलने दिया जा रहा है। ये ज़ियाउल हक से भी ज्यादा बदतरीन दौर है। बानी पीटीआई की फैमिली वकला की गुफ्तगू होती है मगर वहां गैर मुतल्लका लोग मौजूद होते हैं। तो पीटीआई वाले तो यहां तक कहते हैं कि जिस कोठरी में इमरान खान को बंद किया गया, दीवारों और जमीन में भी स्पीकर है। कितनी बहादुर हुकूमत है कि डरती है एक शख्स से कि उसकी आवाज ना आ जाए, उसकी तस्वीर ना आ जाए। इमरान खान, आपने ठीक कहा था जब आपसे मुलाकात हुई थी, मैं जेल में जाके ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। आपसे तो इनकी अब कांपे टांगने लगी हैं। इसीलिए शायद इमरान खान का डयाला जेल में अब केस को इंसादात दहशत गर्दी ले जाया जा रहा, जहां वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। कितने बहादुर हुक्मरान बनते हैं, 20 सीटें लेके 200 सीटें बना ली, लेकिन इतनी जुर्रत अखलाकी नहीं हुई। नवाज शरीफ एक तकरीर नहीं कर सका इलेक्शन के बाद, अवामी खिताब नहीं कर सका, अपने करीबी दोस्तों से मिल नहीं सका। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के उम्मीदवारों को हरा कर नून लीग को जितवा तो दिया गया, लेकिन उन्हें बेबस लाचार कर दिया गया, उनसे जबान छीन ली गई, उनसे बात करने का अंदाज छीन लिया गया और वो चुपके मरियम नवाज कहती है पाकिस्तान के हर शहर में मिसाली स्टेट ऑफ द आर्ट्स अस्पताल बनेगा, लेकिन नवाज शरीफ अपने इलाज के लिए चुपके अंधेरे में लंदन जाते हैं। क्या ये इलाज है कि 1981 से इक़्तिदार में हो और इस मुल्क में आपके हुक्मरान खानदान का इलाज नहीं होता तो दूसरों का होगा। दूसरी तरफ GHQ केस अब इंसादात दहशत गर्दी की अदालत में होगा। यानी कि पहले डयाला जेल में होता था, इमरान खान को बहनों से, वकला से मिलने नहीं दिया जाता, उनके वज़ीर आला को मुशावरत के लिए नहीं मिलने दिया जा रहा था। अब इमरान खान का ट्विटर पे मैसेज आता है तो ना सिर्फ पाकिस्तान की 25 करोड़ बल्कि दुनिया भर के ओवरसीज पाकिस्तानी या दूसरे मुल्कों को उसको पढ़ते हैं और पाकिस्तान के मीडिया से कई गुना ज्यादा उसकी रेटिंग है। उस खौफ के मारे, उस डर के मारे अडयाला जेल में FIA की टीम भेजी गई, जिसका इमरान खान ने रिमांड ले लिया। उन्होंने कहा आप मुझसे बात कैसे कर रहे हो, अगर कोई सवाल है तो जवाब दो। मेरा ट्विटर अकाउंट अलियास जबरान चलाता है, वो मुहिब्बे वतन है, कहां से चलता है, कहीं चलता है, ये आपको कैसे पता। उस पर नाज़रीन हुकूमत लगती है इसके कांपे टांग रही है, नजर डगमगा गई है, जबान लड़खड़ा रही है, पांव पे खड़ा नहीं हो जा रहा और घबराए हुए हैं। अब इंसादात दहशत गर्दी अदालत में केस चलेगा। क्या इमरान खान की वहां से अगर अपने वकला से मुशावरत नहीं करेंगे, अपनी बहनों से नहीं मिलेंगे, उनके बेटों से 8 माह से बात नहीं कराई जा रही, तो क्या ये इंसाफ का कत्ल नहीं है? क्या ये जमहूरियत हुकूमत आमरीत से बदतरीन स्याह हुकूमत नहीं है? ना दूसरी तरफ अगर जस्टिस तारिक जहांगीरी को जो काम करने से रोका गया है, काश वो कंप्रोमाइज कर लेते तो फॉर्म 45 ना मांगते और ताबेदारी करते रहते उन लोगों की जो मुल्क चला रहे हैं, तो आज वो भी बहुत अच्छे होते।
جج ہوتے جو انہیں مشکلات دیکھنی پڑتی وہ نہ دیکھنا پڑتی اس ملک میں سچ بولنے کی، اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے اگر جج آزاد نہیں ہے تو پھر 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ تو شاید ان حکمرانوں کی نظر میں ٹھیک ہوگا، لیکن یہ روز حشر والے دن پچھتائیں گے، روئیں گے۔ عمران خان کے خط نے کھلا کے رکھ دیا، میرے صنم تیرا خط ملا، خط میں تو نے خط لکھنے کو لکھا۔ اس خط کے بعد تو حکومت کی بولتی بند ہو گئی اور اب چیف جسٹس نے اگر بڑا بیان دے دیا اور عمران خان کے کیس میں کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے تو پھر حکومت تو گئی، جدھر گئی کشتی ادھر گئے ملا، ان کی ٹک ٹاک بھی اڑ گئی اور یہ حکومت بھی اڑ گئی۔ لگتا ہے حکومت آخری سانس لے رہی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا عمران خان پتہ کھیلنے والے ہیں اکتوبر میں، جس کی بھینک حکمرانوں کو پڑ چکی ہے اور وہ پریشان ہے۔ جیسے ہی وزیر اعظم پاکستان آئیں گے اور فیلڈ مارشل ایک اچھے کام کے لیے سعودی عرب گیا جہاں پرپل کارپٹ تھا، یہ عمران خان کے لیے بھی بچایا گیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی بچایا گیا تھا، یہ کیونکہ اس وقت سعودی عرب کو ضرورت پڑی جب قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا۔ اسرائیل تو ہے روزانہ فلسطین پر بھی حملہ کرتا ہے، اس پہ بھی کاش امہ اکٹھی ہو جائے، لیکن یہ حکومت کا ایک اچھا کام ہے، ہم ان کی تعریف ہی کریں گے، ان کی تعریف نہ کرنا نا انصافی ہوگا۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے گڈ جسٹس دیا، نون لیگ کی طرح باعث نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کی جزیات کیا ہے، پاکستان کیا ذمہ داری قبول کر رہا ہے یہ ابھی نہیں پتا، لیکن ہم امت کہ ہر اس قدم کو سراہیں گے جس سے امت کا دفاع مضبوط ہو، یعنی کہ انہوں نے بھی اس کو خوش آئین کیا ہے۔ نون لیگ ہوتی تو اس میں بھی کیڑے نکالتی، بدقسمتی ہے۔ نون لیگ والے اپنے مفاد کو، ملکی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ صدیق جان نے اس سلسلے میں کہا نواز شریف کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا بھائی اور بیٹی اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہیں، اقتدار بڑے بے رحم ہیں، بے رحم چیز ہے، بھائی بھائی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا سے کیا کروا دیتا ہے، بیٹا باپ کو ساتھ اور بیٹا باپ بیٹے کے ساتھ، یہ تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ بیٹے نے باپ کو جیل میں ڈال دیا تھا بادشاہ نے۔ نواز شریف نے لندن میں کوئی پریس کانفرنس کی تو پاکستان کے اداروں کے مطلوب ہو جائیں گے اور اپنی بیٹی کی وزارت اعلیٰ میں گرفتار ہو کر پنجاب آئیں گے۔ صدیق جان جنہیں نوکری سے نکلوایا گیا۔ یہ ہے ناظرین وہ حقائق کہ سعودی عرب میں دیکھیں عمران خان بھی اس کی تعریف کرے گا، لیکن فلسطین کے لیے بھی کریں۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں موجودہ حکومت کا کچا چٹا، تھوڑا سا آپ خود بتاتے ہیں۔ سابق وزیر مسلم لیگ نون نے پنجاب حکومت پر چارج شیٹ کر دیا، پہلے خواجہ آصف نے کی تھی۔ پنجاب میں کمیشن عام ہے، کرپشن عام ہے، اداروں میں انصاف کا حصول خواہش بھی نہیں رہ گیا، ایسے ایسے افسر لگائے گئے جو عمران خان حکومت میں تعیناتی لینے کے لیے ہاتھ پاؤں جوڑتے رہے۔ مریم نواز کہتی رہی کہ مریم بزدار پیسے لے کے لگواتا، اب یہی الزام کرپشن کا انہی کے پہلے خواجہ آصف نے لگایا کہ بیوروکریسی ایک گئی غالباً کاموں کی علی ورک صاحب کی کسی کے عزیز کی شادی میں پرتگال، اور دوسرا لگایا اب موجودہ حکمرانوں شیخو پورہ سے سابق وزیر نے پنجاب حکومت اور اپنی ہی ایک وزیر پر جو شیخو پورے سے ہیں، اچھی شہرت والے ہیں، ان پر سنگین الزام لگایا۔ انہوں نے الزام میں کیا کہا آپ خود زبانی سنیں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ قابل احترام ہے، لیکن ان کے ارد گرد کچھ خوش آمدی لوگ ہیں جو انہیں حقائق سے دور رکھ رہے ہیں اور بیوروکریسی کے شکنجے میں آ چکے ہیں۔ وہ بھی بیوروکریسی جو کچھ بیوروکریٹ جو مفاد پرست ہیں، جو اقتدار کے لیے سیٹ کے لیے ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں ہر آنے والے حکمرانوں کے لیے، یہ اپنے محکمے اور اداروں کی بدنامی ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں سابق وفاقی وزیر اور الیکشن ہارنے والے شیخو پورے کے وزیر جوید لطیف صاحب کیا فرماتے ہیں، اب یہ ان کی گفتگو سنیں، اور اس کے بعد یہ چارج شیٹ پنجاب حکومت کی ہے، کس کس کے خلاف کارروائی ہوگی، کنے کنے جانا ہے بلودے کار، کنے کنے جانا ہے کرپشن اس جیل میں۔ لیکن اس حکومت میں جتنا بڑا جرائم پیشہ ہوگا، کچھ جرائم پیشہ لوگ ہیں
کرپٹ ہیں، مافیا ہے، لٹیرے ہیں، قانون شکنی کرتے ہیں، انہیں اتنا ہی نوازا جاتا ہے۔ اب ان کی زبانی خود ہی سنیں۔ جو واردات روز ڈرتی ہے، اور شہر شہوپورہ میں آئے روز اسٹریٹ یہ سی سی ڈی بنی تھی، اور اس سے بڑا لوگوں کو فائدہ ملا، لوگ سو کا سانس لینے لگے۔ مریم نواز شریف کا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ اسٹریٹ کرائم رک گیا، مگر شیخوپورہ میں 4 دن رکا، اور اس بھائی جب پوسٹنگ ٹرانسفر پیسوں سے ہوگی، شیخوپورہ میں ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں سے ہوگی، جب شیخوپورہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کوئی 40-50 ارب کا ایک اسکینڈل آیا، ہیلتھ کا، مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا تھا میں اعتراف کرتا ہوں پنجاب کے بجٹ میں 50 ارب روپے کا ڈاکہ مارا گیا، پبلک ہیلتھ کا ایک گینگ جو شیخوپورہ سے کبھی ٹرانسفر نہیں ہوا بلکہ ایڈیشنل چارج بھی دے دی ہے، اس سارے میں ملوث ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مریم نواز کے دور حکومت میں جو ڈی سی ہے وہ کرپٹ ترین ڈی سی ہے، 50 ارب روپے کی شیخوپورہ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہو گئی، تو آپ نے یہ بات کے اوپر پہنچانے کی کوشش نہیں کی؟ ایک چیز ہے، ایک تو یہ جو 50 ارب سے وصولی کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، باقیوں کو عدالتوں نے چھوڑ دیا، ابھی بھی وہی ہے مجھے یہ، اور ابھی اسی طرح دن دراتے ڈی سی جو کرپٹ ترین ہے اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہا ہے سارا، اس کے خلاف شکایت لگائی ہے صاحب؟ ایک چیز اور ہے، مجھے یہ بتائیں انٹیلیجنس ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ بتانے کے لیے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے؟ وہ انٹیلیجنس ادارے اس لیے تو نہیں نہ ہونے چاہیے کہ طارق صاحب کہاں آ رہے ہیں، کہاں کھانا کھا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ طارق صاحب کے بارے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا پیسہ راتوں رات ڈبل ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جو سرکاری ملازم ہے، یہ باہر جو لے رہے ہیں اپنا ایسٹ بنا رہے ہیں یا پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں، یہ کہاں سے بنا رہے ہیں؟ آپ کیا کرپشن کر رہی ہے؟ کیا اس وقت پتا چلنا چاہیے جب اے ڈی سی آر سیالکوٹ کا پکڑا جاتا ہے؟ کمال ہے یار، آپ جب پکڑا جائے گا تو پھر آپ کہیں گے او جی ایسا تعلق فلانے نال حاج آصف کے ساتھ، اور یہاں آپ کہیں گے کہ ایسا تعلق شیخوپورے کے منسٹر نال سی۔ آپ کہہ رہے ہیں کرپٹ ترین ڈی سی ہے شیخوپورہ کا، اور مجھے جوڑیں گے، پکڑ لیں آپ اس کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ چارج شیٹ کر رہے ہیں حکومت کو، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپٹ ترین ڈی سی لگا دیا ہماری نواز صاحبہ نے۔ نہیں، میری بات سنیں، لگنے لگانے والے آپ بھی جانتے ہیں جس طرح لگنے لگاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نہیں لگا رہے ڈی سی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اے ڈی سی آر سیالکوٹ کا پکڑا گیا اور منسوب کسی منسٹر سے کر دیا گیا؟ حاج آصف ایسا نہ دیکھیں، مریم نواز صاحب وزیر اعلیٰ صاحب قابل احترام تھی۔ مریم اورنگزیب آپ کو تو میں ہمیشہ احترام کرتا ہوں، آپ کا احترام کا رشتہ ہے۔ بتائیں آپ مریم نواز صاحب کے جوید لطیف صاحب وزیر کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسفر پیسے لے کے ہوتی ہے، اربوں روپے کھایا جاتا ہے، اور ایک وفاقی وزیر نے ڈی سی لگوایا ہے۔ انہوں نے کہا سرکاری ملازم افسر بیرون ملک اور پاکستان اربوں روپے کے اثاثے بنا رہے ہیں، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کیا حرام کھانے والا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، رشوت لینے والا، ناجائز پیسے لینے والا، جھوٹے مقدمات کر کے ڈرا دھمکا کر پیسے کے لین دین میں، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اشارہ تو بعض اداروں کی طرف کیا کہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ کس کو مل رہا ہے، یہ کتنا ٹیلی فون کر رہا ہے، اور یہ آدھی رپورٹ بھیجتے ہیں۔ آیت یہ ہے کہ اور تم نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو۔ یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے کہ اتنی سی رپورٹ بھیج دی، میں نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا لیکن اپنی چیز مرضی کی بھیج دی۔ کیا اب اس وزیر کے الزام کے بعد مجھے بتائیں پنجاب میں کرپشن کے ذمہ دار کون ہے؟ اربوں خربوں روپے میں جانتا ہوں کچھ افسروں نے لندن، امریکہ، پرتگال بھیجے، کیسے کیسے پیسے بھیجے، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ ٹک ٹاک ضرور بنائیں، 100 دفعہ بنائیں، قابل احترام ہیں آپ، قابل عزت ہیں، لیکن جوید لطیف آپ کی جماعت کا ہے اور آپ ہی کے قریب تھا، اور اسے نون لیگ اور مریم کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ خیر، اب آپ کی مرضی، میں نے حقائق آپ تک پہنچا دیے، آپ جانیں یا آپ کا کام۔ عمران خان کو دیوار سے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آفریدی کو آج یا کل اگر عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو یہ عوام نکلے گی شہر شہر، کریا کریا، گاؤں گاؤں، اور اپنے لیڈر کو لائے گی۔ اگر حسینہ واجد کو بھاگنا پڑتا ہے، نیپال سے بھاگنا پڑتا ہے، سری لنکا سے بھاگنا پڑتا ہے، تو ظلم جب جتنا بڑھتا ہے
تو آخر مٹ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں پرتشدد احتجاج نہیں ہونا چاہیے، احتجاج پرامن ہونا چاہیے، لیکن یہ شمع جلتی رہے گی۔ عدلیہ کو کنٹرول کر کے لمیٹڈ آپ جہاں وزٹ کرنے جاتے ہیں، ٹک ٹاک کو چھوڑیں، آپ کرپشن مینیمائز کر دیں، ایجوکیشن بہتر کر دیں، کوئی ایک وزیر بتائیں، کوئی ارکین اسمبلی بتائیں، کوئی سرکاری بیوروکریٹ بتائیں جس کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہو، سرکاری اسپتالوں میں علاج ہو، پرائیویٹ اسپتال 1.5-2 لاکھ روپے ایک دن کا پڑتا ہے، ملک کی 95% آبادی جا نہیں سکتی، جناح اسپتال کا آپریشن تھیٹر سیکشن تقریباً 2 سال سے بند ہے۔ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں، اس بیوروکریسی کی لائنوں میں نہ جائیں، اپنے قابل اعتماد بندے بھیجیں۔ اگر آپ نے کرپشن مینیمائز کر دی، لا قانونیت ختم کر دی، ظلم زیادتی ختم کر دی، تو آپ کو ٹک ٹاک اور ارب روپے کے اشتہارات دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج اس وقت عمران خان اس لیے جیل میں ہے کہ اس نے عوام کے لیے سٹینڈ لیا، اس نے اپنی آزادی کے لیے لندن جانے کی بجائے، جدہ جانے کی بجائے، بنی گالہ جانے کی بجائے، زمان پارک جانے کی بجائے، نتھیا گلی جانے کی بجائے جیل کی کاٹ کوٹری میں 26 ماہ گزار دیے۔ آج اس کے خط پہ ایک آواز پہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کہتے ہیں اوئے عمران دا کیس نہ لگ جائے، جونیئر موسٹ جج لگائے گئے، تاریخ میں زندہ رہیں گے تو بابر ستار، اعجاز حسار، طارق جنگیری، منصور علی شاہ، منیب اختر، اطہر منیلا، عائشہ ملک اور دیگر وہ جج، لیکن جو مفاد کے لیے ملک کا سودا کرتے ہیں، یاد رکھ لیں وہ آپ کے دوست نہیں ہوتے۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف آج 4 روزہ دورے پر لندن پہنچیں گے، جہاں وہاں پہلے نواز شریف ہیں، اور انہیں منائیں گے پاجی اگلے مہینے جڑا فیصلہ کریں رکاوٹاں نہ پاؤ، کیونکہ مجھے پتا ہے روٹھے ہو پیا تمہیں کیسے مناؤں۔ ایک وہ فلم تھی امیتابھ کی اور انڈین فلم ہے، وہ اس موقع پہ گانا نے چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے پاؤں جو پڑتا ہوں، چل چل میرے بھائی۔ چلو خیر یہ تو بھائیوں کا معاملہ ہے، اللہ ان میں پیار رکھے۔ شہباز صاحب تو ویسے ہی میرے قابل احترام ہیں، اور نواز شریف بھی میرے 3 دفعہ وزیر اعظم میں ہیں، جہاں تنقید ہوتی ہے کرتے رہتے ہیں۔ عمران خان نے بزدار کو لگایا تھا تنقید کی، ریکارڈ پر موجود ہے، سارے ٹی وی پروگرام نکالے، سینکڑوں ہوں گے، اب تو خیر آپ 1.5 سال سے ٹی وی پہ نہیں آنے دیتے، لیکن کورونا میں اچھا کام کیا، عمران خان کی تعریف کی، اعلانیہ کی، جیل جوان مردی سے کاٹ رہا قابل عزت ہے۔ دوسری طرف ناظرین، حامد میر صاحب کہتے ہیں یہ معاہدہ اصل میں اسرائیل کے خلاف ہے، سعودی عرب کبھی اپنے دفاع اور تحفظ کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتا تھا، آج سعودی عرب پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے حامد میر، لیکن کاش جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا سعودی عرب کو، لیکن دیر آئے درست آئے، یہ آرمی چیف، فیلڈ مارشل، اور ان کے لیے کامیابی ہے ان کے دورے پر، اچھی بات ہے، لیکن اس کے تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ اب رانا ثناء اللہ نام کے ایک سینیٹر بنے ہیں فارم 47 والے ایم این او سے، وہ کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا جائے کیونکہ یہ ملک دشمن اکاؤنٹ ہے۔ آپ نے تو یہ بھی کوشش کی کہ عمران خان الیکشن جیت گیا، آپ نے اس کو ہرا دیا، وہ پھر بھی ملک دوست ہو گیا اور عوام اس کی اور دوست ہو گئی۔ آپ نے یہ بھی کوشش کی کہ اس پر گولی چلے اور پرچہ نہ درج ہو، وہ پھر عوام کے اور دلوں کے قریب راج کرنے لگ پڑا عمران خان۔ آپ نے کوشش کی اس کی بیوی گرفتار ہو، وہ پھر عمران اور عوام کے قریب ہو گیا، قیدی 804۔ آپ نے یہ بھی کوشش کی اس کی بہنیں، اس کے بھانجے اندر ہو، اس کی پوری سیاسی جماعت توڑ دی، 90-95% عائشہ بھٹا، یاسمین راشد، عمر چیمہ، محمود ہاں اور ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا، وہ اور بھی عوام کے قریب۔ آپ کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ آپ نے تو یہ بھی کوشش کی تھی کہ 18 میں قمر جاوید باجوہ نے دھاندلی کرائی، پھر اسی کو ایکسٹینشن دی۔ آپ کی کوششوں، آپ پر بھی جھوٹا مقدمہ درج ہوا تھا منشیات کا، تو ہم نے اس پر بھی تنقید کی تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب اسے ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا، اگر نہ پڑھ سکے تو پھر بدقسمتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے آخر میں انہوں نے کہا پوری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی توجہ پشاور کے جلسے پر مرکوز کریں جو 27 ستمبر کو منعقد کیا جا رہا۔ پورے ملک کی عوام اس جلسے میں شرکت کر کے ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرے۔ ہر دور میں ظلم کے خلاف بند ہونی چاہیے، ہر دور کا ظالم کا عبرتناک انجام ہوا ہے اور آج کے ظالموں کا بھی عبرتناک انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
پاکستان اگر سعودی عرب کے قریب آتا ہے اور سعودیہ پاکستان کے قریب آتا ہے تو سعودیہ کو چاہیے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے. ادھر غربت ہے، 50% سے زیادہ خط غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. ہمیں یقین ہے یہ حکمران ان سے کوئی ایک اچھا کام ہو جائے گا. بہرحال کرپشن تو خود آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ عروج پر ہے. دھاندلی آپ خود کہتے ہیں ہم ہار گئے تھے، ہمیں کسی نے زبردستی حکومت دی، پنجاب بھی لوز کر گئے، پی ٹی آئی جیت گئی، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جیت گئے، اور لہذا چوری کی حکومت تو چلا رہے ہو لیکن چوری کی انصاف نہ کرو، انصاف کو چوری نہ کرو، انصاف کو تقسیم ہونے دو ہر طاقتور اور کمزور کے درمیان. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.